سو جو لوگ کوئی جاب ہاپنگ کرتے ہیں آپ ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ آپ کا سی وی میں 3 مہینے کی جاب، 6 مہینے کی جاب، سال کی جاب، آپ کا کریئر ختم ہے. پھر اگر آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہاں، لک ہوتی ہے آپ کی کہ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. واٹ از دا بگیسٹ چیلنج فار یو ایز اے ویمن ان بزنس؟ اگر لیٹس سے میں نے اپنا بزنس شروع کیا ہے، میں نے کیا ہے نا، میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، تو میں کیا اپنے بچوں کو گھر سے نکال دوں گی کہ یار میں ان کو مینیج نہیں کر پا رہی؟ وہ بھی میں نے ہی پیدا کیے ہیں، میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا. دیکھو اللہ نے اگر ایک دروازہ بند کیا تو 10 دروازے کھولتے ہیں. ڈھونڈو، کیونکہ یہ ہمارے دماغ نے ڈھونڈنا ہے، کوئی آ کے نہیں بتائے گا یہ رہے 10 دروازے. 10 دروازے ہیں، ڈھونڈو. ٹائم سے پہلے اور اوقات سے زیادہ کسی کو مت دینا. اور جب تم یہ لوگ کرتے ہو نا کہ ٹائم سے پہلے کسی کو دے دیا اور اوقات سے زیادہ دے دیا تو نقصان تو اٹھاتے ہو. کہ جب آپ کام کر رہی ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ میں، واٹ پیسز یو آف دا موسٹ؟ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ نے مجھے 1 سال کے بعد ٹائم دیا، کیوں؟ ٹائم نکالنا مشکل کیوں آئے ہوتا ہے. کائے کو؟ تو تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ٹوڈے. آئی وانٹ ٹو ڈیکوڈ اے لاٹ آف تھنگس فرام یو، بٹ اسٹارٹنگ فرام جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ جینوئنلی لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے بچپن اور بیک گراؤنڈ جاننے میں. ہاں، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے. اینڈ وی اسٹارٹ فرام دیر. ہاؤ واز یور بچپن لائک؟ ویئر ڈیڈ یو اسٹارٹ ارننگ فرام؟ مے بی یور فرسٹ سیلری، فرسٹ نوکری، دیٹ ٹو اسٹارٹنگ فرام اسکول. اچھا، اتنے سال ہو گئے، اسکول کی لائف تو یاد بھی نہیں ہے. کراچی میں یو آر بورن اینڈ ریزڈ ان کراچی؟ ہاں، کراچی میں ہی بالکل. اور آئی ریممبر اسکول میں ہم ہسلر تھے. سو ہمارے وہ ٹائم دیٹ واز اے ویری ڈفرنٹ ٹائم جب گرلس گائیڈ ہوا کرتی تھیں، اسکاؤٹ تھا، پریفیکٹ ہوتے تھے، سی آر بننا بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا. سو آئی یوز ٹو بی یو نو ان ایوری تھنگ. اور بینڈ بھی تھا ہمارے اسکول کا. سو دیٹ واز اے ویری فیمس اسکول دیٹ ٹائم، علی علی اسکول. اور اس کا یہ ہوتا تھا کہ مجھے آئی اسٹل ریممبر دا امیزنگ میموری آئی ہیو از جب 14 اگست ہوتا تھا تو ہم لوگوں کو روڈ پہ پریڈ کرایا جاتا تھا، راشد مناز روڈ پہ. اور آگے آگے بینڈ ہوتا تھا اور ڈرم کے ساتھ، پیچھے پیچھے بچے ہم جھنڈا لے کے چل رہے ہوتے تھے اور باقاعدہ پریڈ ہوتی تھی. اب آج کے ٹائم میں میرا خیال ہے کہ وہ کسی نہ لوگوں کو اسکاؤٹ کا پتہ ہوگا زیادہ، گرلس گائیڈ تو بالکل ہی نہیں ہے، اور بینڈ تو ہوتا ہی نہیں ہے اسکول So you used to be part of co-curricular activities as well اور پڑھائی میں بھی اچھے؟ ہاں، نہیں اتنا اچھے نہیں تھے، بس اچھے تھے. ٹاپ 10 فیل نہیں ہوتے تھے. اور یونیورسٹی کون سی ہے؟ کراچی یونیورسٹی. میں بالکل کراچی آئی ہوں. Okay, you're sitting at the right place then. کراچی یونیورسٹی میں which department? I used to be in political science department. اس وقت کچھ اور شوق ہوا کرتے تھے جوانی میں. ہمارے زمانے میں جب ہم جوان ہوئے تھے تو 84 سے 88 کا زمانہ آپ کو پتا ہوگا، کراچی کی پولیٹیکل لائف بڑی ایکٹیو تھی. تو کیا سوچا آپ نے پرائم منسٹر بننا ہے ایسا کچھ؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں بننا تھا، پالیٹکس میں نہیں جانا تھا. بٹ دیٹ واز فارن افیئر، یا پھر آپ اپنے ایسے ہی کوئی فورس جوائن کر لیتے. اچھا، ہاں ٹھیک ہے. CSS کرنا تھا اس لیے پولیٹیکل سائنس پڑھا. مگر کیونکہ میں پاکستانی ہوں اور آپ نے پڑھ لیا ہے تو اب آپ کی شادی ہو جانی چاہیے، تو نہیں شادی ہوگی. I want to talk about that. So you wanted to get married at that time or you wanted to pursue your career at that time? نہیں, who want to get married? اچھا، ہاں صحیح بات ہے. نہیں there are people who want to get married. اچھا that time. نہیں but even today as well. it's your duty, you have to get married. It's a Pakistan thing. آپ نے پڑھ لیا ہے، چاہے آپ لڑکا ہیں یا لڑکی ہیں، اب آپ کی شادی ہو جانی چاہیے. How old were you when you got married? I was 23 years old. اچھا، ابھی پھر بھی it's a little delayed, you know, people at 28, 29, 30 they get married. ارے نہیں بھائی، میری بہت دیر سے شادی ہوئی تھی. بہت سننے کو ملتا تھا کہ اتنی دیر سے اتنا پڑھا لیا، اتنا کیوں کر لیا. I was rebellion. So جو لوگ کوئی جاب ہاپنگ کرتے ہیں آپ ان کو کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ دیکھو، چاہے پہلے تھا یا آج کا دور ہے، جین زی ہو یا ملینیل، کریئر آپ کا خراب ہو جاتا ہے. آپ کو لگتا نہیں اٹس ویری کول، اور کیونکہ میری جنریشن میں ہم اسٹریس نہیں لیتے ہیں اور ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مت کرو، کوئی نہیں کہہ رہا تمہیں برداشت کرو، بٹ دیر آر ادر ویز. آپ کو خود ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو اپنی جگہ بنانے پڑتی ہے. آپ کا سی وی میں 3 مہینے کی جاب، 6 مہینے کی جاب، سال کی جاب، آپ کا کریئر ختم ہے. پھر اگر آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لک ہوتی ہے آپ کی کہ آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. ورنہ 2 سال تو ایٹ لیسٹ ایک جگہ کو دو، تم وہاں سے سیکھو. یہ مت سمجھو کہ ارے میں ان کو دے رہا ہوں، وہ تمہیں دے رہے ہیں. تم ان سے سیکھو، کیونکہ اگر تم کسی اور کمپنی میں جاتے ہو اور ہائر پوزیشن پہ جاتے ہو، تمہیں وہاں پہ پروف کرنا ہے، تمہیں کام کر کے دینا ہے، تبھی تمہاری گروتھ ہے.
Also, a lot of people think यार अगर let's say unpaid internships हैं, you know, तो until unless they're paying me well और उनकी पहली internship है, but they feel कि यार they're not paying me enough or not paying me well और मेरा stipend नहीं है, मेरे आने जाने का खर्चा नहीं है, so I will not do it. So people have different opinions. A lot of CEOs, मैं आपको दोनों point of views दूंगी. A lot of CEOs and even founders said कि हाँ देखो इन्फ्लेशन है तो डेफिनेटली हमें आने जाने का खर्चा बेयर करना चाहिए किसी भी कैंडिडेट का और हमें उसको फ्री में काम नहीं करवाना चाहिए. देन देयर आर फाउंडर्स एंड सीईओज हु से कि मुझे सिखाना पड़ रहा है, मेरा इतना टाइम लग रहा है, तो फिर और पैसे भी मैं दूँ, या तो तुम कोई जेन्युइन वैल्यू एडिशन कर रहे हो तो फिर समझ में भी आता है, लेकिन अगर तुम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो एंड आई हैव टू लेट्स से ट्रेन यू और मेरा टाइम भी लग रहा है, तो वाई वुड आई बी यू नो स्पेंडिंग मनी ऑन दैट. तो तुम्हारे लिए तो अपॉर्चुनिटी है, तो तुम सीखो, वॉलंटियर करो, इंटर्न करो, बट तुम सीखने के लिए आ रहे हो. तो ये दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं. व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? You'll be trolled anyway. But just tell me your point of view. अच्छा नहीं, मेरे पास तो मैं इंटर्न्स को पे करती हूँ, इतना करती हूँ कि उनका कन्विंस निकले. देखो पेरेंट्स जो है ना, जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो बड़ी मुश्किल से पैसे निकालते हैं. आपको पता है सैलरी क्लास या जो भी है कितना बजट होता है उनका, और जब पढ़ने के बाद वो जा रहे हैं कहीं पे काम के लिए तो भी उनको आने जाने का किराया देना, वहाँ पे हैं तो लंच करना है, और लंच भी कुछ सस्ता नहीं होता, तो खर्चा होता है. तो बजाय इसके कि आप उन्हें थोड़ा मोटिवेट करें, आप उन्हें थोड़ा सा कंफर्ट जोन दें, आप उनको थोड़ा सा स्टेप इन दे दें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, गरीब नहीं हो जाएंगे. लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना मैं सिखा रहा हूँ और मेरे पास आ रहे हो तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ, तो मत सिखाओ भाई, मत सिखाओ. यू नीड इंटर्न्स. तो मैं किसी ने गन पॉइंट पे नहीं कहा कि तुमने इंटर्न्स रखने, मत रखो, कोई और रख लेगा. तुम एहसान नहीं कर रहे हो किसी को सिखा के, तो तुम्हें टीचर बना दिया गया है, तुम्हें इज्जत मिली है, तो तुम इज्जत के काबिल बनो. तो आई डोंट बिलीव ऑन दिस कि अरे मैं सिखा रहा हूँ पैसे दूँ. हाँ, जहाँ पे गलत पैसे मांगे जाते हैं, जैसे मुझसे भी किसी ने कहा कि मैं MTO की पोजीशन के लिए आया और उसने मुझसे कहा कि 80,000 सैलरी, मैंने कहा भाई सिखाएं भी और तुम्हें पैसे भी इतने सारे दें. तो फिर हमारे यहाँ ये बहुत प्रॉब्लम है ना कि हम जस्टिफाई नहीं करते, इवन एज एन CEO और या फिर हम जो अपने ले आए हैं तो भी पोजीशन जस्टिफाई करें. MTO के लिए आ रहे हैं, 80,000 रुपये ले रहे हैं. मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा कि भाई तुम्हें कौन देगा इतने पैसे, तुमने पता किया है, रिसर्च किया है, कंपनी मैनेजर की सैलरी इतनी होती है उस वक्त, दैट वाज वे बैक. एंड इज लाइक हाँ कोक में और HBL में इतने पैसे दिए जाते हैं. मैंने कहा पता तो करो भाई, नहीं मिलते हैं पैसे, झूठ बोला है तुमसे किसी ने, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है. और तो वो 2.5 साल से बेकार था. That says a lot, by the way. वो जब हम बात करते हैं ना, अगर गैप आ जाए, and if you're let's say unemployed, being unemployed actually just gives a very wrong message to the employers eventually. हो सकता है वो किसी और रीजन से भी हो, but 2.5 साल is a big time period though. 2.5 महीने नहीं था, उसको नहीं मिल रही होगी, फ्रेश था इसीलिए MTO की पोजीशन के लिए आया था. बट होता ये है कि आपको गाइडेंस नहीं मिली होती ना, आपको नहीं पता होता कि कहाँ पे कैसे आपने, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं. Okay, moving towards the topic of women in business. Okay, we'll talk about business also, but let's touch the women part first. Women in business, doing 2 roles and maybe 4 roles at a time, not just juggling with office work, but also home stuff. What is the biggest challenge for you as a woman in business? As a woman, there are many challenges in life. बट क्योंकि आपकी लाइफ का हिस्सा होता है तो आपको पता नहीं चलता. अक्सर मुझसे लोग सवाल करते हैं, अच्छा आपने ये कैसे मैनेज किया था, बच्चे भी छोटे थे, काम कैसे किया था. तो मैं सोचने लग जाती हूँ कि अरे उस वक्त फील नहीं हुआ, क्योंकि आप एक ट्रेन की तरह आपकी लाइफ चल रही है, आपको पता ही नहीं चलता कि ये चैलेंज है. अरे ये तो करना है ना, करना है, आपने खुद अपने लिए डिसाइड किया है तो आपको करना है. चाहे आपको नौकरी की ज़रूरत है या नहीं है, चाहे आपको बच्चों की ज़रूरत है या नहीं है, आपने करना है. तो फिर वो चैलेंज नहीं होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. आप उसको चैलेंज नहीं करते. अगर लेट्स से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है, मैंने किया है ना, मैंने डिसाइड किया है, तो मैं क्या अपने बच्चों को घर से निकाल दूंगी कि यार मैं इनको मैनेज नहीं कर पा रही. वो भी मैंने ही पैदा किए हैं, मैंने डिसाइड किया था, तो मैं ओन करती हूँ अपने डिसीजन, तो मैंने मैनेज करना है. तो वो चैलेंज नहीं था मेरे लिए, वो हो जाता है जब आपको करना होता है. Okay, but you also said initially that you were a rebellion. ठीक है, तो मतलब what were the norms that you challenged or questioned? मुझे वो सारी rebellious stories चाहिए. कहाँ, because आपने कहा देखो शादी तो करनी है. Okay, did you try to rebel sometime? चलिए, maybe उसको नहीं किया. You said बच्चे भी करने हैं, you didn't rebel, it's okay. But घर संभालते संभालते काम पे जाना है, I'm sure you must have rebelled somewhere. तो what were the norms that you rebelled or questions in the society?
I do this award thing. مجھے ہر سال آفر آتی ہے, ایک اوارڈ 2 کروڑ میں, ایک اوارڈ 3 کروڑ میں. میں کر سکتی ہوں, کیوں کروں؟ میرا برانڈ ہے نا, میں خراب نہیں کروں گی. مجھے نہیں پتا میں کل سو کے اٹھوں یا نہ اٹھوں, میں اپنی قبر میں اپنے لیے عذاب کیوں لے کر آؤں؟ ساری زندگی اچھے سے گزار دی, اب ایک اوارڈ کے لیے, تمہاری خوشی کے لیے, تمہاری پروموشن کے لیے تم پروف کرو کہ تم اچھے ہو. پر اگر آپ وہ راستہ نہیں چنتی تو آپ پہ پریشر بھی آتا ہوگا. سب آتا ہے. ایک ڈیجیٹل چینل نے مجھے دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں مارکیٹ میں کام نہیں کرنے دیں گے. مت کرنے دو, مت کرنے دو. تم نے بھی مجھ سے سوال کیا نا ریبیلین, تو میرے اندر کی وہ عورت جاگ جاتی ہے. جب میں 88 میں یونیورسٹی میں تھی, 92 میں یونیورسٹی میں تھی, 88 میں کالج میں تھی, اور یہ اسی وقت زمانے میں جب MQM کا دور ہوتا تھا, اور ہم یونیورسٹی میں جایا کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کا گڑھ ہوتا تھا پالیٹکس, جی, اور ہر جماعت کے لڑکے لڑکیاں وہاں آتے تھے, یہاں سے بچوں کو لے کے جائیں گے, اور ہر جماعت کے لوگوں کی کوشش تھی کہ وہ مجھے اپنی پارٹی میں لے لے. ہمارا کام ہی نہیں ہے پارٹی جوائن کرنے کا, ہمارا کام ہی نہیں ہے. آپ کو کیوں لینا چاہتے تھے؟ What were you doing at کوئی that تو time? چاہیے نا جو اسٹرانگ ہو, ڈرے نہیں کسی سے. اور مطلب آئی واز ویری اسٹریٹ فارورڈ دیٹ ٹائم, آئی ایم اسٹل, بٹ آئی واز لائک ابھی تو پھر بھی تھوڑا سا شوگر کوٹنگ ہو جاتا ہے. Okay, you sugar coated me. اس ٹائم آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ Tell me more rebellion stories. What is the time where you rebelled? Maybe باس کے سامنے ریبیل کیا ہو سکتا ہے, پیرنٹس کے سامنے کیا ہو سکتا ہے, ہسبینڈ کے ساتھ میں کیا ہو سکتا ہے, کلائنٹ کے ساتھ میں ریبیل کیا ہو سکتا ہے. تو سم ریبیلین اسٹوریز بہت ساری ہیں. اب اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے میرے پیرنٹس. میں بڑی گھر میں, فیملی میں, اور میرے پیرنٹس نے مجھے اتنا اسٹرانگ بنا دیا تھا کہ کوئی بات ہے تو کرنی ہے. اور یہ پہلے کے پیرنٹس ہوتے تھے نا, گڈ کاپ بیڈ کاپ. امی اگر اچھی ہیں تو ابا سے جوتے پڑ رہے ہیں, اور کہیں پہ ابا نے تھوڑا سا لحاظ کر دیا تو اماں ڈنڈا لے کے پیچھے گھوم رہی ہیں. یہ وہ ٹائم ہے. اور ہماری جنریشن میں ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بڑا اسٹرانگ بنایا تھا, اسی لحاظ سے کہ آپ کو گھر میں تو انہوں نے ذلیل کر دینا ہے, باہر جو ہے نا وہ پھر آپ کے لیے وہ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن وہ ضلالت ایموشنل ریزیلینس بھی بلڈ کرتی ہے پھر, ہے نا؟ میرا نہیں خیال کرتی ہے, سم ویئر کرتی ہے. کہیں دیکھو, ہر 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. 5 انگلیاں ہو سکتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ وہ پیمپر کرتے تو میں کچھ اور ہی بن جاتی. مجھ سے نہیں ہوتا. جتنے بھی میں نے پیمپرڈ بچے دیکھے نا, سارے کے سارے بہت ہی ڈرپوک, سارے کے سارے. مطلب مجھے ایک بھی اسٹوری نہیں ملی کہ یہ پیمپرڈ چائلڈ ہے اور یہ بہت ہی ایموشنلی اسٹرانگ ہے, ریزیلینٹ ہے, ریبیل کڈ ہے. نہیں ہے وہ. جتنے بھی پیمپرڈ چائلڈ سارے کے سارے ڈرپوک نکلتے ہیں. اچھا, میرے اصل میں مجھ سے چھوٹی میری 3 بہنیں تھیں. میرا بھائی جو ہے وہ سب سے چھوٹا تھا, تو شاید اس لیے میرے اندر ساری لڑکوں والی چیزیں بھی آ گئی تھیں. اور میرے کزنس سارے بوائز تھے. تو مجھے یاد ہے ہم نے دوپہر میں امی سو جائیں تو ہم چھت کے اوپر کی چھت پہ چڑھ کے پتنگ اڑائی ہے ہم نے. دیواروں کے جو ایجز ہوتے ہیں نا اس پہ ہم واک کرتے تھے. ہم لوگوں میں بیٹ یہ لگتی تھی کہ اس کے چلے گا جو نیچے نہیں گرے گا وہ جیتے گا. آج کل کے بچوں کو بولو یہاں چلنا ہے, کیوں چلنا ہے, کیا ضرورت ہے چلنے کی, ہر چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بٹ ہم لوگوں نے وہ ٹائم گزارا ہے. ہماری گیمز الگ ہوتی تھیں, ہماری چیزیں الگ ہوتی تھیں. شاید اسی لیے ہم لوگ گھر سے ہی پالش ہو جاتے تھے. اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کی جائیں تو آپ کی گھر میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے میں اکثر یونیورسٹیز میں جا کے لوگوں کو بولتی ہوں کہ ہم ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ اپنے گھر سے سیکھ کر آتے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے بات, گھر سے کیسے سیکھتے ہیں. تو مجھے چھوٹی سی بات بتاؤ, جب تم گھر میں ہوتی ہو تو تم ڈفرینٹ ٹائر میں ہوتے ہو. جب تم باہر جاتی ہو تو تم کو شادی میں جا رہے ہیں اس کے کپڑے الگ ہیں, تیاری الگ ہے. اگر کسی کے مرنے پہ جا رہے ہیں اس کے کپڑے الگ ہیں, تیاری الگ ہے. پکنک پہ جا رہے ہیں کپڑے الگ ہیں, تیاری الگ ہے. ہر جگہ ایک پیکیجنگ الگ چل رہی ہے. دیٹس ایڈورٹائزنگ. تو ہمارے گھر سے ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو سب کچھ آسان. اچھا, آلسو جو لوگ you know when you come from let's say humble background اور دیسی ہاؤس ہولڈ, ویری دیسی, the kind of audience you address, تو جس آڈینس کو میں ایڈریس کر رہی ہوں اگر میں اس میں سے ہوں تو میں ریلیٹیبل کانٹینٹ بنا سکتی ہوں, بیٹ ایڈورٹائزنگ, برانڈ مینجمنٹ, اور ایون بیسک لیول پہ کلائنٹ ڈیلنگ ایز ویل. وہ مجھ سے ریلیٹ کر پائیں گے. لیکن اگر میں ان میں سے نہیں ہوں تو مجھ سے ریلیٹ بھی نہیں کر پائیں گے. تو آپ کو ان کو سمجھنا پڑے گا نا. یو ہیو ٹو ڈو یور ریسرچ اباؤٹ یور آڈینس. آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کیا ہے, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. کیونکہ دیکھو بیسکلی یہ تمہاری سروسز یا تمہاری پروڈکٹ اسی وقت بکے گی جن کو خریدنا ہے تمہیں ان کے بارے میں پتا ہو. اور اگر تمہیں ان کے بارے میں نہیں پتا ہے تو تم چاہے ڈائمنڈ بھی بناؤ وہ نہیں بکے گا, کیونکہ تمہیں خریدنے والے کا پتا ہوگا. So the women who are watching you, maybe young female entrepreneurs or young female professionals who are juggling between career and personal life, what will be your one piece of advice for them? ون پیس سے ایڈوائس ہو ہی نہیں سکتی. 3 piece دے دیں, 4 piece دے دیں. اچھا, میں ان کو کیا ایڈوائس دوں.
ایک چیز میں جس کے اوپر بہت آج کل بات کر رہی ہوں انہی خواتین کی کہ دن میں نا ایٹ لیسٹ 5 منٹ اپنے آپ کو دو ضرور. یو نیڈ اے بریک. بریک یہ میرے کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ کام وام چھوڑو اور پارٹی کرنے نکل جاؤ, نہیں. یو نیڈ اے بریک. لائک آپ کا دماغ ایک مشین کی طرح ہے, جیسے گاڑی چل رہی ہے, گاڑی کا انجن بھی گرم ہو جاتا ہے, آپ کو اس کو روکنا پڑتا ہے, تھوڑا بریک دینا پڑتا ہے, آدھے گھنٹے کا, ایک گھنٹے کا. آئلنگ اس کی چیک کرنی ہوتی ہے, پانی چیک کرنا پڑتا ہے, بہت چیزیں چیک کرنی ہوتی ہے. کیا آپ ایز اے وومن اپنا چیک کرتے؟ مینٹل ہیلتھ, اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹ, ہم کیلشیم, پروٹین اور وائٹامنس لینا پسند نہیں کرتے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ 30 سال کے بعد ہر عورت کو ڈیلی 2 گلاس دودھ پینا چاہیے. ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے, چھوڑو, اب افورڈ نہیں کر سکتے, یا مجھے دودھ پسند نہیں ہے, جو بھی ہے نہیں ہے تو دوا لو, لیکن لو. دین ڈونٹ کرائی. اگر تم نہیں کرتی ہو ایسا, مت کہو میں پریشان بہت ہوں, مجھ سے چیزیں نہیں سنبھلتی, بیمار بہت رہتی ہوں, بیکاز یو ڈونٹ کیئر. ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور باڈی, ڈونٹ کیئر اباؤٹ یور ہیلتھ, ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ. تھوڑا بریک لوگی نا, جب بہت دوڑ رہی ہو, سانس لینے کو بیٹھو اور پھر سوچو کہ دوڑنا کہاں ہے, کیسے دوڑنا ہے. پھر اپنی چیزوں کو ایویلویٹ کرو کہ اچھا میں کہیں رک رہی ہوں تو اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے, کیوں رک رہی ہوں, یہاں پہ ہیلپ کون کر سکتا ہے. دیکھو اللہ نے اگر ایک دروازہ بند کیا تو 10 دروازے کھولتے ہیں. ڈھونڈو, کیونکہ یہ ہمارے دماغ نے ڈھونڈنا ہے, کوئی آ کے نہیں بتائے گا یہ رہے 10 دروازے. 10 دروازے ہیں, ڈھونڈو. ہمیں اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے, ہمیں دماغ دیا ہے. سم ٹائمز میں بہت ایسی پرابلم میں پھنسی ہوں, مجھے لگا ایسے کہ اب یہ راستہ نہیں نکلے گا, بٹ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ نہیں, کوئی راستہ تو اللہ نے رکھا ہے. جب راستہ نہیں ملتا تو رات کو 3 بجے اللہ کے سامنے بیٹھ جاتی ہوں, یار مجھے نہیں مل رہا تو دکھا دے مجھے وہ راستہ. اور صبح جب میں سو کے اٹھتی ہوں نا تو راستہ مل جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور اس کو کہتے ہیں توکل. اس کو توکل کہتے ہیں کہ آپ کو یقین ہے کسی کے اوپر. وہ لوگ جو مسلم نہیں ہیں ان کا بھی تو یقین ہے نا کسی پہ, ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, وہ بھی جاتے ہیں ماتھا ٹیکنے کے لیے, ان کا بھی یقین ہے کسی پہ نا. تو آپ کا اپنے رب پہ یقین ہونا چاہیے. تو ہر عورت جو بہت محنت کر رہی ہے, ہر کسی کی پریشانی الگ ہے, پرابلم الگ ہے, اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے, کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو اسی لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز پہ فوکس کریں کہ بریک لیں 5 منٹ کا, اور پھر ڈیسائیڈ کریں کہ اب کرنا کیا آگے. Okay. Also, I want to understand, where does the brain food come from for you? Is it the books? Is it the podcast? Is it you meeting people? Is it investing in experiences? وہ جو روز کی learning ہوتی ہے, like the right brain diet for you comes from meeting people and my experiences. Okay. کتابیں شاید بچپن میں پڑھی ہوں. اب تو کوئی مجھے کہتا ہے کتاب پڑھو تو میں اس کو دیکھ کے تھک جاتی ہوں, اتنی ساری پڑھے گا کون, اتنا ٹائم کہاں سے لاؤں. اور پوڈ کاسٹ میں دیکھتی نہیں, کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اس میں کچھ خراب نہیں ہوگا, کہ اس میں کچھ جس کا انٹرویو ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہوگا, اس میں کوئی خرابی نہیں ہوگی اس میں, تو اس لیے پوڈ کاسٹ میں نہیں دیکھتی. ہاں اگر میں تھوڑا بہت کسی کا دیکھ لیتی ہوں تو انٹرویوز وغیرہ یا ایسا کوئی پروگرام, تھوڑا سا clips. But you get your brain food. What the funny. Of course. That is sort of entertainment content, right? ہاں کہہ سکتے ہو. بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کی ملتی ہیں اگر آپ سیکھنا چاہیں. ریمبر آئی ٹولڈ یو کہ سیکھنا خود ہے, کیا سیکھنا ہے, کیسے سیکھنا ہے. جیسے اب میری اتنی ایج ہے, اتنا ایکسپیرینس ہے, 27 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. مجھے بھی ریسنٹلی ایک کسی سے میری ملاقات ہوئی تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ دیکھو یہ ایسے ایک مجھے ایشو ہوا تھا, تو اس نے مجھے ایک بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا دیکھو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ٹائم سے پہلے اور اوقات سے زیادہ کسی کو مت دینا, اور جب تم یہ لوگ کرتے ہو نا کہ ٹائم سے پہلے کسی کو دے دیا اور اوقات سے زیادہ دے دیا تو نقصان تو اٹھاتے ہو نا. دیٹ واز سم تھنگ آن می کہ میں اس پہ سوچتی رہ گئی کہ یار ہاں میرا خیال ہے کہ شاید میرا وے آف ٹریٹنگ پیپل از ناٹ رائٹ, یا مجھ سے غلطی ہے, یہ میری غلطی ہے. آئی نیڈ ٹو ایویلویٹ مائی ایٹیٹیوڈ ٹوورڈس ادرس, کہ میں کس طرح سے کس کو کیسے ٹریٹ کر رہی ہوں. زیادہ تو ہمبل نہیں ہو جاتی ہوں, بہت زیادہ روڈ نہیں ہو جاتی ہوں. سو ٹاک ٹو می اباؤٹ, ہم بات کرتے ہیں کام کے حوالے سے اسپیسیفکلی, جب آپ کام کر رہی ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ میں, واٹ پیسز یو آف دا موسٹ, کہ یار یہ اگر تمہارے میں یہ ہے تو میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتی, ایسے لوگوں کے ساتھ میں کام نہیں کر سکتی. میں کیسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتی,
میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتی جن کے اندر نیگیٹیوٹی بہت ہے. کیونکہ جن کے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا, وہ اپنی غلطی بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے, ان کی وائبس کی وجہ سے دوسرے لوگ اپسیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, انکمفرٹیبل ہو رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور باقی سب لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے. تو پھر میں ایسے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرتی, بجائے اس کے کہ میں اپنی انرجی ختم کروں, میں کام ہی نہیں کرتی. دیکھو کام آپ کے نا کچھ ٹرمز ہونے چاہیے کام کرنے کے لیے. آپ کو کام اسٹریس دینے لگ جائے پھر پروڈکٹیوٹی نہیں آتی. آلسو اگر مستقل کوئی ہوپ لیس ایٹیٹیوڈ دے تو پھر آپ کی امید بھی آپ کو ٹوٹ جاتی ہے, ڈی موٹیویٹ کرے نا. ابھی ریسنٹلی کسی نے مجھے کہا کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا, ویسے نہیں ہو سکتا. پھر وہ مجھے کال کر کے کہنے لگے ارے وہ جو آپ کام بتا رہی تھی نا, وہ ایک پروڈکٹ ہے میری مارکیٹ میں, تو وہ مجھے کہنے لگے اس پروڈکٹ پہ کوئی ریونیو نہیں ہوتا, یہ ڈیڈ پروڈکٹ ہے, میں نے کسی کے ساتھ کام کیا تھا اور اس پہ ریزلٹ زیرو تھا. میں نے اگر پروڈکٹ مارکیٹ میں لائی ہوں تو میں نے ریسرچ تو کیا ہوگا نا, میں سوتے سے تو نہیں اٹھی ہوں گی. میں اٹھی اور میں نے کہا چلو بھائی مارکیٹ میں یہ لے کر آ جائے. میں نے اس بندے سے تھوڑا ڈسٹینس کر لیا. اب وہ مجھے کال کرے رہے, اور میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو آپ نے ڈسکس کیا تھا نا مجھ سے ایک پروڈکٹ, لیٹس سٹ آن دیٹ, اور کچھ اسٹریٹجی بناتے ہیں, میں آپ کو فری لانسنگ کر کے دیتا ہوں. میں نے کہا بھائی یو آر ویری ڈی موٹیویٹنگ پرسن. بول دیا ہاں میں اب کہاں ہے اس عمر میں. ابھی تو آپ بول رہی تھی شوگر کوٹ کرتی, یہ تھوڑا سا کرا نا, ہنستے ہوئے بولا ہنستے ہوئے بولا میں نے آپ کے ساتھ کام کر نہیں وہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا تھا. میں نے کہا نہیں آپ رہنے دیں, ہم کچھ اور کر لیں گے, بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ تھنگ ود یو. اوکے. اور اگر لیٹس سے جب آپ ہائر کر رہی ہوتی ہیں, واٹ آر دا تھنگز یو لک ایٹ کہ یار یہ تو میرے ٹیم ممبر میں ہونا ہی چاہیے؟ ہائرنگ کے معاملے میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں بالکل زیرو ہو گئی ہوں. کیوں؟ میں سمجھتی تھی کہ میں چاہے کسی بھی طرح کے کام کے لوگ رکھ کے انہیں سکھا سکتی ہوں, ان سے کام لے سکتی ہوں, بٹ ریسنٹلی آئی ہیڈ فیو انسیڈنٹ ان مائی آفس اینڈ دین آئی ریئلائز کہ یار میں تو کسی کو, کیونکہ میں خود پازیٹیو ہوں تو میں کسی کو رکھتی ہوں تو میں پازیٹیو ہی سوچتی ہوں کہ یار میرے ایٹیٹیوڈ سے ہی اور شی ول بی لرننگ اور جو بھی ہے. بٹ ریسنٹلی میرا کچھ ایکسپیرینس ایسے ہوئے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں لوگوں پہ ٹرسٹ بہت زیادہ کر لیتی ہوں, تو پھر یہ کام جو ہے نا صرف ایچ آر کا بندہ ہی کر سکتا ہے. جلدی ٹرسٹ کر لیتے ہیں. ہاں میں نہیں کر سکتی ہوں, میں ایچ آر نہیں ہوں. ٹھیک ہے. آئی شوڈ ناٹ ہائر اینی ون, آئی شوڈ ہیو سم ون ایلس کہ جو ہائر کرے اور جو پراپر چیک کرے. مجھے ہر آدمی میں اچھائی نظر آ رہی ہوتی ہے. مجھے وہ کہتے ہیں نا یہ نہیں آتا, میں کہتی ہوں ارے اس کو ضرورت ہوگی, اس کو رکھ لیتی ہوں, اس کو سکھا دوں گی. تو بس پھر وہاں پہ میرے لیے غلط ہو جاتا ہے. اور آپ مجھے آف کیمرہ بتا رہی تھیں اباؤٹ اے فیو پیپل بینگ ویری ایروگنٹ, اور آپ کہہ رہی تھیں کہ اگر نیت اچھی نہ ہو تو پھر آپ کے راستے اور مشکل ہو جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ذرا سی بھی لیٹس سے ایروگنس ہو ان دا پیپل ہو آر اراؤنڈ اس ورکنگ ود اس تو بھی ہمارا کام خراب ہو جاتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. ذرا سی ایروگنس تو نارملی ہوتی ہے ہر کسی کے اندر, تو وہ ذرا سی تو چل جاتی ہے. لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ 50% بھی نہ آپ کے ساتھ پازیٹیو ہو تو پھر کام نہیں ہو سکتا, پھر مشکل ہے کام ہونا. آپ کو دونوں کی انرجی کا ملنا بہت ضروری ہے نا, آپ کام کیسے کریں گے. اور اگر آپ بات کریں گے کلائنٹ کی, تو دیکھو رسک تمہارا نا اللہ نے لکھا ہے, تمہیں کسی کی برداشت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے اگر کہیں پہ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے آپ سیکھیں ضرور, کہیں لرننگ ہو رہی ہے لرننگ ہو, لیکن جہاں کوئی اپنی لمٹ کراس کر رہا ہوتا ہے نا آپ وہاں خداحافظ کرتے ہیں. یہ میں نے اپنے کریئر میں بھی سیکھا ہے, اور میں یہ خواتین کو اور لڑکیوں کو جتنی بھی آتی ہیں, جتنی فیمیل نیو کمر ہے, میں انہیں بھی بولتی ہوں کہ صرف اس لیے کہ تم کو ضرورت ہے کام کی, صرف اس لیے کہ تم کو نوکری کی ضرورت ہے یا تم نے کچھ کرنا ہے مارکیٹ میں, تم لوگوں کی غلط بات کو, وہ جو لائن کراس کرنے والی ہے, غلط ایٹیٹیوڈ کو جس سے لائن کراس ہوتی ہے, برداشت کرو گی تو تمہارے ساتھ صرف وہی ہوگا جو تم نے کیا ہے. مطلب اگر آپ غلط سوچیں گے اور کہیں گے کہ اس غلط کو میں تھوڑا اگنور کر دوں اور چل جائے گا میرا کام, تو پھر تمہیں غلط لوگ ہی ملتے رہیں گے, کیونکہ تم نے پہلا اسٹیپ ہی غلط لے لیا. لیکن اگر تم پہلے اسٹیپ پہ ہی روک دو گے کہ نہیں مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا ہے, رسک کا وعدہ اللہ نے کیا ہے مجھ سے, مجھے پازیٹیو رہنا ہے, تو اللہ میاں خود میرے لیے راستہ نکالے گا. آلسو سیٹنگ باؤنڈریز فار شارٹ کٹ نہیں ہوتا. اگر تمہیں کوئی کہتا ہے نا کہ آ جاؤ, میرے فادر نے فرسٹ ٹائم جب میں جاب کرنے جا رہی تھی, لوگ اکثر اپنے پیرنٹس کی ایگزامپل دیتے ہیں, یہ وہ مت سمجھنا, اس چیز پہ میں نے ایکسپیرینس کیا. میں نے کہا یار یہ مجھے بول رہے ہیں ایسے ہی بول رہے ہیں, چھوڑو اگنور کرو. ایسا نہیں ہوتا, ہر آدمی خراب نہیں ہوتا. اٹس ناٹ اباؤٹ خراب اور اچھا, اٹس اباؤٹ یو ہیو ٹو بی کیئرفل, یو شوڈ ناٹ ٹرسٹ ایوری ون. میرے فادر نے مجھے کہا تھا کہ جب تمہیں تو نوکری کرنی ہے تو ٹھیک ہے کرو, مگر ایک ایڈوائس ہے, ٹرسٹ کبھی کسی پہ مت کرنا, اپنے سائے پہ بھی مت کرنا. آج
تو باپ اور بھائی اور شوہر اور بیٹا بھی نہیں ہوتا کسی کا. تو کوئی اگر آ کے تمہیں کہتا ہے نا کہ آؤ آصفہ میں تمہارے لیے یہ کر دوں یا میں تمہارا یہ کام کر دوں, تو ایک منٹ کے لیے سوچنا یہ ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے, اس کو کیا فائدہ ہے. کوئی تو فائدہ ہوگا نا. ڈزنٹ مین کہ آپ اسے کہیں کہ بھائی تم کیوں میری مدد کرنا چاہ رہے ہو, نہیں, کرنے دو, لیکن دیکھو اس کو کیا فائدہ ہے, کیئرفل رہو, تاکہ تمہیں پتا ہو نا کہ کس پہ ٹرسٹ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا. یو شوڈ ناٹ ٹرسٹ. اور پھر میں نے اس وقت نہیں یہ تو ان کو تو ایسے ہی لگ رہا ہے, ہر آدمی خراب تھوڑی ہوتا ہے. میں نے باقاعدہ ایکسپیرینس کیا ایسے ایسے لوگ جن میں 10 12 سال 15 سال ٹرسٹ کر رہی ہوتی ہوں, وہ گھوم بھر کے اسی جگہ آ جاتے تھے کہ اچھا میں تو ایک عورت ہوں, اینڈ ایف آئی ایم عورت, آئی ایم اے فیمیل, تو میں پبلک پراپرٹی ہوں, آئی ایم آلویز اویلیبل. جب مجھے یاد ہے میں نے میڈیا میں قدم رکھا تھا, یہ بہت بڑا سیکریٹ ہے, یہ میں نے صرف اپنی بک لکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا, تو میں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ میں لیسبین ہوں, جسٹ ٹو سیو مائی ایس. میں باقاعدہ لوگوں کو کہتی تھی کہ میں لیسبین ہوں, اور آج بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں لیسبین ہوں. تو ان کو سارے بوائز رہتے تھے, آئی واز ویری کمفرٹیبل, میں تو لیسبین ہوں نا, اس کا کوئی فائدہ نہ میرا کوئی فائدہ ہے. not a bad strategy though. ہاں, بٹ بات وہی ہے نا کہ کیوں مجھے یہ کہنا پڑا, کیونکہ مجھے نوکری تو کرنی تھی نا. تو میں ہر 2 مہینے میں 1 مہینے میں, دیکھو اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, موبائل فون کو ایسے یوز نہیں کر سکتے تھے جیسے آج کل کر لیتے ہیں, وہ زمانہ اور تھا. تو آپ کس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں گے, اور آپ کو گرو بھی کرنا ہے. وہ زمانہ وہ تھا جب لڑکیوں کو سینئر پوزیشن نہیں ملتی تھی, وہ صرف نیچے کام کرتی تھی اور وہیں بیٹھی رہتی تھی اس پوزیشن پہ. اب تو تمہیں سی او بھی نظر آئیں گی. سو 90s کے زمانے میں کہیں پہ ہوتی ہی نہیں تھی عورتیں سی او. اب وومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے, اس وقت نہیں ہوتی تھی. اس وقت اگر آپ جاب لینے جا رہے ہیں اور اگر آپ سینئر پوزیشن کی بات کریں, مطلب مجھے یاد ہے 2007 میں جب میں نے جاب چھوڑی تھی تو مجھے نوکری کوئی نہیں دے رہا تھا. کیوں؟ فار 8 اور 9 months جابس پڑی ہوئی ہیں, میں جاتی ہوں اور وہ مجھے کہتے ہیں آپ کا سی وی بہت ہیوی ہے, یہ پوزیشن نہیں ہے ہمارے پاس. اوور کوالیفائڈ ہو گئی. کتنا ہیوی ہے یار. 98 میں میرا کریئر اسٹارٹ ہوا اور 2007 میں کتنا ہیوی ہو گیا. لیکن نہیں, آپ کی میں نے ایک مجھے صاحب یاد ہیں, جو مجھے نام ان کا یاد نہیں ہے, اور وہ ایجنسی بھی مجھے اب دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی, یعنی کہ وہ وینش ہو گئے ہیں, جو بڑے صاحب ہوا کرتے تھے ڈائریکٹر. انہوں نے مجھے کہا نہیں بی بی ہمارے پاس تو جونیئر پوزیشن ہے. میں نے کہا آپ مجھے جونیئر پوزیشن دے دیں, میں آپ کو پروف کروں گی ود ان منتھ, میں آپ کو کلائنٹ بھی لا کے دوں گی. دیٹ واز این ایجنسی, اور میں آپ کو کام کر کے دکھاؤں گی نا, بیکاز آئی نو پیپل, آئی نو ہاؤ ٹو ورک. میں انٹرفلو میں کام کر چکی ہوں, میں نے کانٹریکٹ میں ایشیاٹیک کی کمپنی اس میں کام کیا ہے, لرن دیئر الاٹ. تو اس لائک نہیں سوری, میں نے کہا آپ مجھے کم پیسے دے دیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, لیٹ اس تھنک اباؤٹ اٹ. کیوں آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کی نوکری چلی جائے گی؟ تو مجھے یہ سب یہ دیکھو عورتوں کو نہیں ملتی تھی. آج کی فیمیل بہت لکی ہے کہ ان کے پاس آپشنز بہت ہیں. اب تو بڑے آرام سے میں دیکھتی ہوں نا, جب کوئی آپ کو غلط بات بھی کہہ دے تو آپ فوراً اس کو سوشل میڈیا پہ لکھ دیتے ہیں, حالانکہ وہ آپ کے لیے نیگیٹو بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اگر برداشت نہیں کر سکتے تو آپ وہاں تھے کیوں. بٹ لوگوں کو ڈر بھی رہتا ہے کہ ایسا کچھ کریں گے. And also talking about this, you have been really raising voice about mental health also, you know, and mental health is something that now is talked about. پہلے تو بات بھی نہیں ہوتی تھی اس بارے میں, اب تو فیشن ہو گیا ہے, فیشن ہو گیا. بٹ آلسو جب ہم بات کرتے ہیں ویمن ان ایجنسیز, دیر از دس کلچر, اینڈ میں نے کبھی ایجنسی میں کام نہیں کیا, بٹ میں نے ہمیشہ سنا ہے, یو نو, ایجنسیز کا ماحول تو ایسا ہے, ایجنسیز کا ماحول تو ویسا ہے, خواتین کے لیے بالکل سیف نہیں ہے. تو کیا ایسا ہے؟ اے بی, اگر ایسا ہے, ڈڈ یو فیس اینی سارٹ آف چیلنج بیکاز آف دس ایور؟ میں نے تمہیں کہا نا کہ جب ہم نے کام کیا تھا ایجنسی میں وہ ٹائم اور تھا, اور اب کا ٹائم اور ہے. ہمارے پاس بھی آپشن تھے, آج کی فیمیل کے پاس بھی آپشن ہے. سیف تو کوئی بھی انڈسٹری نہیں ہے. مجھے کوئی سیف انڈسٹری بتا دو, میڈیکل, بینکنگ, کون سی انڈسٹری سیف؟ کہیں پہ بھی کوئی جگہ سیف نہیں, چاہے پاکستان ہو, پاکستان سے باہر ہو, کوئی جگہ سیف نہیں ہے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ نے کیسے اپنی باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہیں, آپ کتنا کیئرفل رہتے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہتے. آپ کسی ایک چیز کو کہہ دیتے ہیں اٹس نارمل, تو وہ لوگوں کے لیے نارمل ہو جاتی ہے. پھر یہ مت کہو کہ فیمیل کو پرابلم فیس کرنے پڑتی ہے, پھر وہ نارمل ہے. 4 لڑکوں کے درمیان میں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں نارمل ہے, لیٹس ہیو سگریٹ, کیونکہ میں امپاورڈ ہوں. اس میں کیا کولنس ہے مجھے بتاؤ؟ میں تو لڑکوں کے پینے کے خلاف بھی ہوں.
تم لڑکی ہو کے کیا بیکاز یو گیونگ دیم وائبس کہ یار آئی ایم اوکے ود ایوری تھنگ. یو ناٹ اوکے ود ایوری تھنگ. یو ناٹ. ٹیل دیم اگر تم کو نہیں پینا نہیں پینا. صرف ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں کمفرٹیبل ہو جاؤ میرے ساتھ اور میں یو نو آئی ایم اوکے آئی ایم ویری اوپن. یو اوپن گو. اس کے لیے غلط کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک لڑکی میرے پاس کام کرتی تھی اور اس نے چھوڑا صرف اس وجہ سے کہ ہمارے برابر والے روم میں نے رینٹ پہ وہ روم دیا تھا ایک ریڈیو چینل کے سیلس کے لوگوں کو. انہوں نے اپنا نیا کام شروع کیا تھا اور میں ممی تو ہوں ہی ہمیشہ سے لوگوں کی نا. فوراً میں نے کہا آ جاؤ میرے پاس بیٹھو. رینٹ میں نے ان سے لیا نہیں لیکن میں نے کہا چلو اپنا کام کر رہے ہیں تو ایک روم خالی ہے لے لو. وہاں سے اس کو نا دھواں آتا تھا. بچی کو کریٹو میں تھی وہ. اس نے سوشل میڈیا پہ لکھا. پہلے اس نے مجھے کمپلین کی. پہلے ان لوگوں سے بدتمیزی کی. مجھے کمپلین کی. میں نے کہا بیٹا وہاں تو کھڑکی کھلی ہے دھواں تو باہر چلا جاتا ہے. اگر اندر آتا ہوتا تو باقی لوگ بھی کمپلین کرتے. پھر اس نے فیس بک پہ لکھا کہ کیا طبیعت بھی خراب پتہ نہیں ابھی آئی ڈونٹ ریمبر کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ کے لیے اپنی جان دے دیں گے. میں نے اچھا دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا. اس نے کہا میں تو نہیں یہاں کام کرنا چاہتی. یہاں پہ سگریٹ پی جاتی ہے دھوئیں سے مجھے الرجی ہوتی ہے. میں نے کہا تمہاری مرضی ہے میں کسی اور کو رکھ لوں گی. خیر انہوں نے میرے پاس جاب چھوڑ دی. دیٹ واز 2016. It's 2026. She is addicted to vape. کیوں؟ تم نہیں پیتی ہو, تم کو دھواں نہیں پسند, تم نے اسٹینڈ لیا تھا, تم نے جاب چھوڑ دی تھی, تم کو نوکری چاہیے تھی, تم نے نوکری چھوڑ دی. ابھی کیوں؟ جسٹ ٹو ٹیل ایوری ون کہ میں اوپن ہوں. نہیں, اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں. دیکھو ایجنسی میں یہ جو لوگ کام کرتے ہیں, لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں, بوائز, آدمی جو بھی ہیں, کوئی الگ سے نہیں ہے, ہمارے درمیان میں سے ہی ہیں. آپ اپنی باڈی سے وائبس دیتے ہیں لوگوں کو کہ میں آپ کو کیا چیز کے لیے اویلیبل ہوں. آپ ان کو جتنا وائبس دیں گی وہ اتنا ہی, کوئی آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا. تو یہ کہنا کہ ایجنسی کا ماحول خراب ہے, نہیں ہے بھائی. اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے ماحول خراب ہے. سب رسک کمانے نکلے ہوئے ہیں. You set your own boundaries. Exactly. Okay. Even if you are a man, کیونکہ مین کے لیے بھی اب بہت سارے پرابلمس ہیں. آپ کو خود ڈیسائڈ کرنا ہے. اگر آپ کہیں کہ چلو یہ بند کمرے میں ہو جائے گا تو پتہ نہیں چلے گا, آپ نے اسٹارٹ کر دیا, آپ نے پہلا اسٹیپ لے لیا, پہلا اسٹیپ لے لیا آپ نے, اب آپ غلط راستے پہ چل گئے, اب اس نے نہیں رکنا. نو ایک دفعہ کہہ دو, ایک دفعہ بول دو نو. پھر اگر کوئی غلط کرتا ہے تو وہ دیکھا جاتا ہے. ماحول کہیں کا خراب نہیں ہوتا, آپ خود بناتے ہیں ماحول اپنے لیے. ہاں اوکے, آپ اپنے لیے ڈوز کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اوکے اوکے, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, جینوئنلی بہت مزہ آیا. اینڈ آئی ہوپ دیٹ پیپل لرن فرام اٹ. بٹ بفور کلوزنگ the interview, one last piece of advice for the people who are watching you. I know you must be having hundreds of hundreds of advices. One piece of advice. نہیں دیکھو, میں نے جو بھی انٹرویو دیا نا وہ میرے ایکسپیرینسز سے, اس میں سے کوئی ہوائی بات نہیں ہے. میں نے نوکری بھی کی ہے, اچھی جگہ بھی کی ہے, خراب جگہ بھی کی ہے. آئی ریممبر ٹاپ کی کمپنی میں بھی کام کیا ہے اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ میں نے وہاں سے چھوڑا کیوں تھا. میرے اپنے ریزنس ہیں, کیونکہ میری اپنی باؤنڈریز ہیں. میں نہیں الاؤ کرتی کسی کو کہ وہ سمجھے کہ میں کلائنٹ کو انٹرٹین کروں گی کیونکہ میں نوکری کر رہی ہوں. یہ رسک کا وعدہ مجھ سے میرے رب نے کیا ہے, وہ مجھے ملے گا, چاہے وہ تمہارے پاس سے ملے کہیں اور سے ملے. اس نے وعدہ کیا ہے, وہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا ہے. اب میں کاروبار کر رہی ہوں, میں تم کو رشوت نہیں دے سکتی. اگر لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں مجھ سے کہ لیٹس سے پاکستان ڈیجیٹل ایوارڈ, اس کو ہم اسپانسرشپ کی آفر کر دیں گے تو ایوارڈ مل جائے گا, یا ہم اتنے پیسے دے دیں گے تو مل جائے گا. میں رشوت نہ لیتی ہوں, نہ دیتی ہوں. میں تمہاری خوشی کے لیے اپنی قبر کو گرم نہیں کروں. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا اب میری ایج اتنی ہے, اتنی بیماریاں ہر روز ایک نئی چیز نکل کے آ رہی ہوتی ہیں. میں کل صبح اٹھوں گی کہ نہیں اٹھوں گی. میں اپنے اولاد کو حرام کا نہیں کھلاتی, نہ کھلایا. تو یہ میرا اپنا اسٹائل ہے, یہ میرا اپنا طریقہ ہے. جو ہم ریبیلین ہونے کی بات کر رہے تھے, ریبیلیس ہونا صحیح ہے بٹ اس سے کسی اور کو نقصان نہ ہو. یہ میرا کام کرنے کا طریقہ ہے, اس سے تمہیں یا کسی اور کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو تمہارا بھی ایک کام کرنے کا طریقہ, اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. دیکھو چھوٹی سی بات ہے, آئی ایم ناٹ دیٹ ویری مذہبی, لیکن میں نے اسلام کی بہت ساری چیزیں لوگوں سے سیکھی ہیں, اور میرے ہی سینئرز نے مجھے سکھائی ہیں, اور آج بھی میں ان سے سیکھتی ہوں. میرے ہی سینئر نے مجھے کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اور ہم رکھ دیتے ہیں, یہ کیا ہے؟
کوئی ہمارے سر پہ کوئی ایک ڈنڈا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا ایک کتاب ہے. نہیں, یہ تمہاری زندگی گزارنے کے رولز ریگولیشن ہیں. وہ رولز ریگولیشن جو تمہیں باؤنڈ نہیں کرتے, وہ تمہیں یہ بتاتے ہیں کہ تم سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے اور تم بھی خوش رہو اور دنیا میں دوسرا بھی خوش رہے. وہ رولز بتا دیے گئے. اب اس میں سے جو تم رول فالو کر سکتے ہو کرو تو صحیح, تمہارا ہی فائدہ, تمہارا فائدہ ہے. پر تم جو بھی کام کرو تم یہ یاد رکھو کہ اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے. اور اگر تم اپنے لیے کوئی شارٹ کٹ یا غلط راستہ چنو گے تو پھر اس کے لیے تیار رہو. پھر یہ مت کہو مجھے نظر لگا دی کسی نے, میرے ساتھ ہی برا ہو گیا, میں بہت پریشان ہوں. تم نے ڈیسائیڈ کیا, تم نے سلیکٹ کیا ہے, یہ تمہارے ڈیسیجن, دین اون اٹ. ہاں اوکے, سو نو کمپلینس. آئی مین اف یو ہیو ڈیسائیڈیڈ تو پھر آپ نہ کمپلین کریں اور نہ وکٹم پلے کریں. وکٹم پلے نہیں کریں اور روئے نہیں. ہاں, اسٹاپ کرائنگ. یو ناٹ وکٹم, دس از یو, what you have decided about. Yeah. Thank you so much for being with us today. Thank you so much.